ملی ڈسٹرکٹ کے نوجوان ایس ایس پی کاشف عباسی اور وزیر داخلہ ضیاء الحسن ننجار کی حالت اس وقت ایک میان میں دو تلواروں والی بن گئی ہے۔ جس طریقے سے ناظرین ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، اسی طریقے سے ایک ہی صوبے میں اب ان دونوں کا رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا۔ کسی ایک کا جانا اب ٹھہر گیا ہے۔ وہ کون جا رہا ہے اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، کیونکہ ان دونوں کے شدید ترین ٹکراؤ کے نتیجے میں جو حرام کا کاروبار جو ہے، جس میں اربوں روپوں کی آمدنی ہفتے کے حساب سے ہوا کرتی تھی، وہ کاروبار جو ہے فی الحال بند کر دیا گیا ہے، اور اتنا بڑا نقصان اب ناقابل برداشت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ خود ضیاء الحسن ننجار کی جانب سے لچک دکھائی گئی، ان کے دونوں معطل انسپکٹروں کو بحال کرنے کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ دوسری جانب سے اس پیشکش کو ٹکرا دیا گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کون جائے گا؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے سکھر کے سی ٹی ڈی کے اس مافیا پر، جو کہ دو پولیس افسروں پر مشتمل ہے، جسے دنیا جو ہے وہ کلوڑ اور سومرو مافیا کے نام سے جانتی بھی ہے اور پہچانتی بھی ہے۔ یہ 1+1 نہیں، بلکہ 1+1=11 بن کر ایک بہت بڑی طاقت کی شکل اختیار کر گئے ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ کرمنل سے زیادہ شرفاء کی زندگیاں جو ہے وہ اجیرن کر کے رکھ دی ہے۔ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اور آخر میں پھر ہم منگو پیر اور خود ویس کے دوسرے جو ہے وہ مائی گاڑی اور ہمدرد چوکی کے انچارجوں پر بات کریں گے، جنہیں قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے جو ہے ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ نے سائڈ کرتے ہوئے انہیں معطل کر دیا ہے۔ معاملہ کیا ہے، اس پر بھی ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کبھی کبھی جو ہے پولیس میں جو ہے وہ مرد مومن نمودار ہوتے ہیں، اپنے اصولی مواقف کو اپناتے ہوئے اکڑ جاتے ہیں بڑے بڑے ٹارزنز کے آگے، اکڑ جاتے ہیں بڑے بڑے چٹانوں کے آگے، اکڑ جاتے ہیں وقت کے فرعونوں کے آگے، اکڑ جاتے ہیں ان کے آگے جو اپنے آگے کسی کو کچھ خیال ہی نہیں کرتے۔ میرا اشارہ جو ہے خود ملی ڈسٹرکٹ کے نوجوان ایس ایس پی کاشف عباسی کی طرف، کہ کس طریقے سے وہ اس وقت جو ہے سندھ حکومت کے سب سے مضبوط ترین پلر، سب سے مضبوط ترین شخصیت، جس سے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی سہمتے ہیں، جن سے خود سندھ پولیس کے آئی جی بھی گھبراتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں، یعنی کہ ضیاء الحسن ننجار کے آگے جو ہے وہ اکڑ گئے ہیں اپنے اصولی موقف کی وجہ سے۔ اور ان کے اس اصولی موقف کی وجہ سے ہی ہے ضیاء الحسن ننجار کوشش کے باوجود ملی ڈسٹرکٹ میں جو ہے مبینہ طور پر ریتی بجری کا گنونا کاروبار شروع نہ کروا سکے، اور نہ ہی جو ہے وہ سرکاری لینڈ پر جو ہے وہ قبضہ کروانے کا گنونا کاروبار بھی شروع کروا سکے۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے خود کاشف عباسی کا، جس پر ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی دیوان جی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق اس فساد کی شروعات جو ہے خود کاشف عباسی کے دو بازوؤں کو کاٹنے سے کی گئی تھی۔ یہ دو بازو کون تھے؟ یہ دو بازو ان کے انسپکٹر تھے، عامر حمید، جو کہ ان کے ڈی ایس پی کمپلینٹ سیل کے طور پر کام کر رہے تھے، اور دوسرے جو ان کے تھے وہ شاہ رخ تھے، جو کہ ان کے جو ہے وہ ڈی آئی بی انچارج تھے، جن کی پوسٹنگ کہا جاتا ہے کہ خود سابقہ گورنر سندھ عشرت العباد نے کروائی تھی، اور یہ وہ عشرت العباد ہیں جن کے ساتھ خود کاشف عباسی ایز اے ڈی سی جو ہے وہ کام کر چکے ہیں پولیس فورس کو جوائن کرنے سے پہلے۔ یعنی اتنے نازک ترین رشتوں پر جو ہے وہ شب خون مارا تھا خود ضیاء الحسن ننجار نے اپنے اکلوتے پی ایس او احمد چودھری کے غلط سلط مشوروں کے نتیجے میں، جس کی وجہ سے انہیں اتنے سخت ترین قسم کے بحران کا اس وقت سامنا
करना पड़ रहा है। उन्हें नहीं मालूम था कि वो जिस एसपी से टक्कर ले रहे हैं वो कोई रिवायती एसपी नहीं है, सिंध का एसपी नहीं है जिन्हें वो फूंक मारकर उड़ा सके। वो एसपी खुद उनके अपने भांजे फर्रुख लंजार से भी ज़्यादा मजबूत तरीन एसपी है, जिन्हें अपनी जगह से हिलाना जो है खुद ज़िया लंजार जैसे मजबूत तरीन वज़ीर दाखिला के लिए भी इतना आसान नहीं है, इतना तरना वाला नहीं है कि वो उसे हड़प कर जाएंगे, निगल जाएंगे या थूक जाएंगे। वो यकीनन इस वक्त उनके लिए लोहे के चन्ने साबित हुए हैं, जिन्हें वो हज़म नहीं कर सकता। अगर उन्हें चबाने की कोशिश करेंगे तो वो उन्हें अपने 2-4 दांतों को ज़ाया करना पड़ेगा। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। पिछले एक हफ्ते से पूरा का पूरा मली डिस्ट्रिक्ट इस वक्त बंद है, कोई एक भी कारोबार वहाँ नहीं चल रहा है, क्योंकि एसएसपी ने सख्त तरीन तड़ी धमकी दी है तमाम एसएचओस को कि अगर किसी के इलाके में कोई भी काम चला तो वो एसएचओ उस थाने के हवालात में बंद कर दिया जाएगा। मलक सलीम समेत तमाम एसएचओस को ये वार्निंग जो है वो दे दी गई है, जिसके बाद से किसी में भी इतनी जुर्रत हिम्मत ना हो सकी वो कुछ वो कर सके, और हर एक ने टहंगा दिखा दिया काम शुरू करवाने वालों के इसरार पर। काम कौन शुरू करवाते? खुद सूबाई वज़ीर दाखिला के दफ्तर से ही फ़ोन पे फ़ोन जा रहे थे कि काम करो करो, उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जो है उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उनमें लचक पैदा हो, और ये उनको पेशकश की गई खुद मलीर के एसएसपी को कि वो दोनों इंस्पेक्टरों को माफ़िया मांग कर उन्हें बहाल करके दोबारा जो है बी कंपनी से निकाल कर वहीं भेज देते हैं जहाँ से वो आए थे। लेकिन कहा जाता है कि खुद काशिफ अब्बासी ने इंतहाई बुर्दबारी से, इंतहाई दिलेरी से और इंतहाई दानिशमंदी से उनकी इस पेशकश को जो है शुक्रिया के साथ जो है टुकरा दी कि नहीं, वो वाकई ख़राब थे, बर्बाद थे, अच्छे किरदार के नहीं थे, उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया, सस्पेंड कर दिया, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हालांकि ख़ुद होम डिपार्टमेंट और ये जो सूबाई वज़ीर दाखिला के जो पीएसओ का ऑफिस है, उनके ज़राए का ये कहना है कि ये दोनों जिनको सस्पेंड किया गया था बिल्कुल सही किया गया था, दोनों जो है वो कमाऊपूत थे, और दोनों जो है वो एसएसपी काशिफ अब्बासी को जो है मंथली नहीं बल्कि वीकली कमा के दिए करते थे। आमिर हमीद के लिए कि कम से कम वो 5 खोखा जो है वो अपने एसएसपी को जो है वो कमा के दिया करता था, इसी रेती बजरी के अड्डों से, मंशियात के अड्डों से और जराइम के अड्डों से। ये उनके इल्ज़ामात थे कि ये, और यही हाल जो है खुद शाहरुख का था, ये इल्ज़ामात है। लेकिन फ़िलहाल जो है इस वक्त विनिंग पोजीशन में हमें जो है वो काशिफ अब्बासी दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने जो है वो वक्त के फ़िरौन की आंखों में आंखें डालकर उन्हें ललकारा है कि जो चाहो कर लो, लेकिन उनके होते हुए जितने रोज़ तक भी वो यहाँ पर है, उनके डिस्ट्रिक्ट में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता उनकी मर्ज़ी के बगैर। जो चाहे तुम करो, अड्डा नहीं चलेगा, यहाँ से तुम पैसे 50-50 लाख रुपए लेके एसएचओ लगवा दो, लेकिन एसएचओ वहाँ से एक डेला भी नहीं कमा सकेगा। कोई हराम की कमाई अब वो नहीं बटोर सकेंगे उनके एसएसपी होते हुए। इसलिए मैंने इंट्रो में कहा था कि अब पोजीशन दोनों की जो है वो एक म्यान में 2 तलवारों वाली बन चुकी है। देखना यह है कि जिस तरह म्यान में 2 तलवारें, इसमें कौन रहता है कौन नहीं रहता है। ज़ाहिर एक बज़ाहिर तो नज़र ये आता है कि वज़ीर दाखिला एक सियासी शख्सियत हैं और काशिफ अब्बासी एक सरकारी मुलाजिम है। सरकारी मुलाजिम एक हद तक लड़ सकता है, आखिर में उन्हें जो है वो कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, चाहे वो कौन से भी ग्रेड का क्यों ना हो। तो ये अब देखते हैं कि इसका एंड क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल दुनिया जो है वो तमाशा देख रही है इन दोनों के इस टकराव में, और वो लोग जो है राल टपकाए बैठे हैं जो इस पोस्ट पर आने के मुंतज़िर में प्रोग्रामों में कह चुका था कि अलीना राजपड़ को जो है इस अहम तरीन मनसब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर दिया गया है। अब चलते हैं प्रोग्राम का जो अगला हिस्सा है वो नाज़रीन, सक्खर के जिस सीटीडी की मैंने बात की थी, कदूस, कड़वड़ और खुद निसार सोमरो का जो एक इत्तेहाद है, एक माफिया की शिकल इख्तियार कर चुका है। एक और एक 2 नहीं बल्कि 11 बन चुके हैं। बड़ी खौफनाक किस्म की उनके बारे में इत्तला ये आई है कि ये जो कांस्टेबल है ये कहते हैं कि डिसमिस फॉर आर्म सर्विस भी हो चुके हैं, गिरफ्तार भी हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं इनमें कौन सी सुरखाब की इसके पर है, क्या है इनके पास कि ये जो है वो उनको कमा के दे रहे हैं, उनको पता नहीं क्या क्या इनमें खूबियाँ हैं, ये सब कुछ उनको इस वक्त दे रहे हैं। इनके बारे में कहा यह जाता है कि सीडीडी के
جو ڈی ایس پی ہیں عبد القدوس کلوڑ، یہ سندھ پولیس کے آئی جی کے ہاتھوں کے چھالے اور آنکھوں کے تارے، پتہ نہیں کیا ان میں آئی جی نے دیکھا ہے، کیوں ان کو اتنا لائک کرتے ہیں۔ یہ خود سکر سے ہمارے نمائندہ خصوصی امین رنگن والا نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق کانسٹیبل نثار احمد سومرو کو انہوں نے فری ہینڈ دے دیا ہے، جو کہ ایک اچھے کردار کا مالک کانسٹیبل نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا کانسٹیبل ہے جن کو انہوں نے ایک اسپیشل ٹیم بنا رکھی ہے، خود اپنی ذات میں یہ انسپکٹر بھی ہے، ڈی ایس پی بھی ہے، ان کے طور طریقے ایسی، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بدنام زمانہ چرس ڈیلر بھی رہا ہے۔ اس کے اوپر اینٹی کرپشن کے مبینہ طور پر کیس بھی ایک تھا، جو کہ بعد میں اسی ڈی ایس پی نے بی کلاس کروا دیا تھا، ایک بار جیل بھی کہتے جا چکے ہیں۔ نثار احمد سومرو مبین طور پر گیسٹ ہاؤس، آکڑا پرچی، چرس ڈیلر، اسلحہ ڈیلر کے غیر قانونی کاروبار میں بھی ملوث ہے، ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، یہ سب کچھ جو ہے یہ کانسٹیبل نثار احمد سومرو کا شیوا ہے، محبوب مشغلہ ہے، یہی کاروبار کرتے ہیں۔ وہ لاکھوں روپیہ جو ہے وہ اپنے ڈی ایس پی کلوڑ کو کما کر لا کر دیتے ہیں، ان کی مٹھیاں گرم کرتے ہیں۔ یہ ان کا ایک طریقے سے جو ہے وہ اے ٹی ایم کارڈ ہے۔ ایک بہت بڑا گروہ بھی ہے جس کی مبین طور پر کہتے ہیں یہ سرپرستی کرتے ہیں، ان کے ذریعے جو ہے کراچی سے گاڑیاں چوری بھی کرواتے ہیں، چھنواتے بھی ہیں۔ پورا گروہ کو جو ہے یہ اس وقت کہتے ہیں پال رہے ہیں۔ مبین طور پر اسی گروہ نے جو ہے کچھ دنوں پہلے جو ہے یہ کراچی میں جو ہے کوئی ایک یونیورسٹی کے قریب سے جو ہے ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کی گاڑی 17 اپریل کو جو ہے انہوں نے اپنے بندوں کے ذریعے چوری کروائی تھی۔ اس بریگیڈیئر سے کہتے ہیں مبین طور پر جو ہے 57 لاکھ روپے بھی انہوں نے چھین لیے تھے۔ جب یہ گاڑی لے کے ان کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ جو ہے رقم کو دیکھ کر جو ہے کہتے ہیں کہ اس نثار سومرو کی جو ہے مبین طور پر جو ہے نیت بدل جا چکی ہے، اور اپنے ہی دونوں لاڈلے کانسٹیبلوں کو جو ہے وہ اپنے ڈی ایس پی عبد القدوس کلوڑ کے ذریعے ان کے خلاف اسی گاڑی کو چوری یا چھیننے کا مقدمہ درج کر کے انہیں دوسرے مقدمات میں فوری طور پر جیل بھجوا دیتے ہیں تاکہ وہ کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ اور 57 لاکھ روپے جو ہے خود وہ اور ان کے ڈی ایس پی مبینہ طور پر ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ نثار جو ہے یہ اس وقت جو ہے پہلے بھی کہتے ہیں کہ یہ کراچی میں منتری ریکوری کے لیے گئے تھے کسی پارٹی کے پاس، تو وہاں پر حملہ ہو گیا تھا، جنہوں نے جو ہے پھر موبائل کو نقصان پہنچایا، شیشے توڑ دیے، پھر انہوں نے اپنی ہیلپ کے لیے وہاں کے مقامی سی ٹی ڈی کے جوانوں کو بلا کے اپنی جان بچائی۔ اور جو بھی سی ٹی ڈی سکھر کے ملازمین جو ہے اس کانسٹیبل نثار سومرو کے خلاف کوئی شکایت کرتے ہیں یا ان کے اس مذموم کاروبار میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ڈی ایس پی عبد القدوس کلوڑ کے ذریعے جھوٹی سچی رپورٹوں کے بعد انہیں ڈسمس فرام سروس کروا دیتے ہیں۔ اب تک کہتے ہیں کہ 4 کانسٹیبلوں کو جو ہے یہ نثار سومرو جو ہے مبینہ طور پر ڈسمس فرام سروس کروا چکا ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ نثار سومرو مبینہ طور پر جو ہے یہ سکھر کے اپنے ڈی ایس پی سی ٹی ڈی کو جو ہے وہ ماہانہ ایک کھوکا تو آسانی کے ساتھ بٹور کے دے دیتا ہے۔ خود سی ٹی ڈی کے ڈی ایس پی عبد القدوس کلوڑ، عبد القدوس کلوڑ کا اپنا بھی جو ہے جب بھرتی ہوئے تھے اے ایس آئی، اس کے بعد سے ان کا بھی جو ہے وہ ریکارڈ کو ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بار یہ بھی کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر جو ہے سسپینڈ ہونے کے بعد ڈسمس کر دیے گئے تھے، لیکن بعد میں چور راستوں کے ذریعے انہوں نے خود کو بحال کروا دیا تھا۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ علاقے کے لوگ جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے وہ اسلحے کے بیوپاری ہوں یا دوسرے، سب کے سب جو ہے ان کے غیر قانونی اقدامات سے اکتا چکے ہیں، ان کے خلاف درخواستیں دیتے ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اتنے یہ مزور ہیں، اتنے بااثر ہیں، کیونکہ سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کی جو ہے وہ انہیں مکمل سرپرستی حاصل ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہاں کراچی میں ویسٹ کے جو ڈی آئی جی ہیں عرفان بلوچ نے بڑی 2 نمبری کی ہے۔ اپنے 3 کماؤ پوت جو ان کے چوکی انچارج ہے، جہاں سے کروڑوں روپوں کا جو ہے وہ نان کسٹم پیڈ آئٹم آتے ہیں، وہاں سے ان کو جو بتہ ملتا ہے، ان کے اپنے لاڈلے جو ان کے پی ایس او بھی ہیں، ان کے ریڈر بھی ہیں، ان کے ہاتھ اور آنکھ کے چالے بھی ہیں، یعنی ریحان کے ذریعے ان سے بتہ وصول کرتے ہیں۔ سب سے بڑا جو ہادی بخش ہے،
ہادی بخش جو کہ اپنے سامنے کسی ایس پی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، وہ ہادی بخش جو کہ چوکی انچارج تھے، انہیں بھی فی الحال سائٹ کرتے انہیں سسپینڈ کیا۔ یہی حال ہمدرد چوکی کے انچارج کا ہے، اور یہی حال جو ہے مائی گاڑی چوکی کے انچارج کا بھی، کیونکہ کچھ شکایتیں اوپر حساس اداروں کے پاس پہنچ گئی تھی، لہٰذا وہ ان کو بچانے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے کہنے پر جو ہے وہ آئی جی انہیں سسپینڈ کر کے بی کمپنی بھجوا دے، اس لیے انہوں نے خود ہی انہیں سسپینڈ کر کے پولیس ہیڈ کوارٹر بھجوا دی، تاکہ تھوڑا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر انہیں ہم دوبارہ سے جو ہے وہ ان کے اصل منصب پر بٹھا دیں، چوکیوں پر۔ حالانکہ کاروبار کوئی نہیں رکا، کاروبار ابھی بھی ان کے اپنے بندے چلا رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، لیکن فی الحال ان کو سین سے جو ہے وہ ہٹا دیا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ میں یہ آؤٹ ڈور جو ہے ریکارڈنگ کر رہا ہوں، یہاں اس وقت ٹورنٹو میں سردی شروع ہو چکی ہے، ونٹر کی آمد ہے، ستمبر ہے، ہوا چل رہی ہے بہت زیادہ۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ہماری جو ہے ویلاگ۔ اس میں بڑی خبر ایک یہ تھی کہ وہ ملک عامر جو ہے دوبارہ اپنے ڈی ایس پی اسلم جویو کے ذریعے کہتے ہیں کہ 30 لاکھ روپے دیکھ کے زمان ٹاؤن لگنا چاہ رہا تھا، وہاں تو نہیں لگا، لیکن اب کرنگی میں ان کی پوسٹنگ کر دی گئی ہے۔ یعنی پیسے دے کے ابھی بھی انویسٹمنٹ دے کے کاروبار ان کا چل رہا ہے۔ کرنگی کے توحید الرحمان جو ہے میمن صاحب نے تو ان کے پی ایس او کو تو سسپینڈ کر دیا، لیکن چونکہ 3 کھوکے وہ دے کر آئے تھے، لہٰذا وہ بھی 3 کھوکے بٹورنے کے لیے جو ہے وہ پیسے لے کر ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پوسٹنگ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نہیں کرائی، بلکہ یہ جو ہے خود کوتوالے شہر کی طرف سے اس کا آرڈر ہوا ہے۔ معلوم نہیں کہ اس میں کون صحیح کہہ رہا ہے، کوتوالے شہر نے کروایا ہے یا کہ خود ان کے ڈی ایس پی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے خود اپنے ایس ایس پی کے ذریعے کروایا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ بھی معلوم نہ ہو سکے کہ ماڑی پور کے ایس ایچ او توفیل کو تبدیل کیا گیا ہے، یعنی جن کے خلاف پچھلے دنوں بہت بڑا دھرنا احتجاج بھی ہوا تھا، جہاں کے لیے نند لال جو ہے وہ کوشش کروا چکے تھے، لیکن کوتوالے شہر جو ہے وہ ان کے اس خواہشات کی راہ میں بڑے دیوار بن چکے ہیں۔ جاتے جاتے ناظرین میں یہ یاد کراتا چلوں کہ ہمارا جو یہ چینل ہے یہ اپنی خبروں کی دوڑ میں باقی چینلوں پر اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں بات کروں گا نتاشا کیس کی، کارساز خونی حادثہ کیس کی، جو میں نے اس کی پروگرام 2 پروگرام میں نے کیے تھے۔ یہ جو آخری پروگرام میں نے کیا تھا خود عامر الطاف سے متعلق، جو ان کے ایس آئی او ہیں بادر آباد کے، جن کی کرپشن میں نے، جن کی غلاظت میں نے بے نقاب کی تھی۔ 5 کھوکے انہوں نے رشوت لیے تھے، اور یہ الزام لگایا تھا کہ 2 کھوکے میں نے لیے اور 3 کھوکے میری خاتون ایس ایس پی علینا راجپڑ کو میں نے گھر پہنچائے۔ یہ انہوں نے بہتان اور الزام لگائی تھی اس شریف النفس خاتون ایس ایس پی علینا راجپڑ پر۔ تو لیکن اب جو بھی میں نے اس وقت انکشافات کیے تھے کہ یہ معاملہ ختم ہو رہا ہے، معاملہ پیچا پر، سب سے بڑھ کر جو میں نے کہا تھا کہ یہ ذہنی مریضہ ہے، بالآخر ہماری بات درست ثابت ہوئی۔ پورا میڈیا چیختا رہا، چلاتا رہا کہ نہیں وہ نشے میں تھی، وہ آئس کی استعمال کر چکی ہے، اور یہ کر چکی ہے، وہ کر چکی ہے، اور ان کے اس جھوٹے الزامات کو تصدیق کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے اسی عامر الطاف نے کس طریقے سے پریشرائز کر کے اور پیسے بہا کر جو ہے وہ ڈاکٹروں سے جو ہے ایک غلط سلط رپورٹ تک لے لی۔ یعنی وہ رپورٹ جس کی تصدیق جو ہے وہ یورین سے نہیں بلکہ بلڈ ٹیسٹ سے ہوتی ہے۔ اتفاق دیکھیں یا ان کی بددیانتی دیکھیں کہ بلڈ ٹیسٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یورین میں آ چکا ہے، جس سے اس رپورٹ کے بوگس ہونے کی، غلط ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کورٹ میں کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ ختم ہو گیا، راضی نامہ ہو گیا، کیس ختم ہو گیا، یعنی کہ دھواں بن کر اڑا دیا گیا۔ میں اس بات سے انکاری نہیں ہوں کہ اس میں 2 آمنہ اور اس کا والد جو ہے ان کی جہاں بحق ہوئے ہیں، 3 دوسرے شدید زخمی۔ اس کی ذمہ وار نتاشا ہے، نتاشا کی غلطی اس کے اندر ہے، جتنی غلطی اس کو اتنی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن جو الزامات امیر زادی ہونے کے ناطے اس پر لگائے گئے تھے، وہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے عامر الطاف جیسے جو ہے پولیس کے حرام خوروں نے جو ہے وہ خود اپنا حرام کھانے کے لیے، دوسروں کے حرام کھانے کے لیے، راہ ہموار کرنے کے لیے جو ہے میڈیا کے ذریعے ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا تھا۔ حالانکہ حادثات ہوتے رہتے ہیں، اس سے بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں غریب لوگ ہوتے ہیں جن سے کچھ ملنا ملانا نہیں ہوتا ہے۔ شیر شاہ میں سب کچھ ہوا تھا، ایک بندے کے 5 آدمی ہلاک ہو گئے تھے منی بس کے زد میں آ کر،
وہاں کسی نے کچھ نہیں کہا کہ وہاں غریب ڈرائیور تھا، یہاں چونکہ یہ امیر زادی تھی، یہاں سے بہت کچھ مل رہا تھا، گڑ پہ مکھی تو آتی ہے، لہٰذا اس کو اچھالا گیا دوسروں کے جذبات سے کھیلنے کے، لیکن حقائق کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ وہ ذہنی مریضہ تھی، میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج بھی کروں، آج کورٹ نے بھی اس کو تسلیم کر لیا۔ ان کی 19 سال کی ہسٹری جو ہے کورٹ میں ان کے وکیل عامر منصوب صاحب کی جانب سے جمع کرائی گئی۔ اس پورے کارنامے میں عامر منصوب جو وکیل ہیں، ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے عامر منصوب صاحب کی وہ کم ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین جانا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔